اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ پانچواں حرام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ہاں مگر حق شرعی کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ وصیتیں ہیں اور یہ تاکیدی احکام ہیں جو تمہارے رب نے تمہیں دیے ہیں تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ پانچواں حرام کسی جان کو قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سب جان کو اور سب انسانوں کو قابل احترام بنایا ہے، لہذا ہر جان کی اللہ تعالیٰ کی یہ قیمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں ایک قانون بنایا تھا کہ اگر کسی ایک کو قتل کرو گے گویا سب کو قتل کیا، اور کسی ایک کو زندہ رکھو گے گویا سب کو زندہ رکھا۔ شریعت میں انسانی جانوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو دیکھ کر آقا فرما رہے ہیں اے کعبہ یقیناً تو بڑا محترم ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر ایک ایمان والے کی جان ہے اور ایمان والا ہے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا دیکھو تمام جانیں اللہ تعالیٰ کی یہاں محترم ہیں، کسی مسلمان کی جان لینا جائز نہیں ہے، ہاں 3 شرطوں میں اور 3 صورتوں میں۔ وہ 3 صورتیں عمومی طور پر ہے، ورنہ کل جتنی بھی شکلیں اللہ کے حبیب نے الگ الگ جگہ پر بیان فرمائی کل ملا کر 7 شکلیں ایسی ہے اور 7 صورتیں ایسی ہے جس میں بندے کی جان لینی چاہیے بلکہ لینا اللہ کا حکم ہے۔ اس میں 3 باتیں عام طور پر جو حدیث شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان تھا مرتد ہو گیا، مرتد کی سزا واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ جس نے اللہ کو چھوڑ دیا، ایک تو کافر ہے مشرک ہے جو اللہ کو جانتا نہیں ہے یا پہلے سے اللہ کے ساتھ شریک کرتا آیا ہے، ایک مومن مسلمان ہے جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا، نبی کی رسالت کا اقرار کیا اور اس کے بعد مرتد ہو گیا، تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر شادی شدہ بندہ زنا کرے اس کو رجم کر دیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ ایک کوارا زنا کرے اس کی سزا شریعت میں الگ ہے، اور ایک شادی شدہ کرے اس کی سزا شریعت میں الگ ہے۔ شادی شدہ کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا اللہ نے حلال راستہ اور حلال طریقہ دیا، پھر بھی اس نے غلط جگہ منہ مارا تو یہ واجب القتل ہے، اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا اور سنسار کر دیا جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ نور میں کہ ذرہ برابر رحم نہیں کھایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرا ماموں ہے، میرا چچا ہے، رحم دل کے اندر نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ کے قانون میں اور اللہ کی شریعت میں کسی کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، جتنا رحم کا حقدار تھا وہ بندہ اللہ نے اتنا رحم کیا۔ یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تیسرے نمبر پر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، کسی کا خون کر دیا، تو قصاص اور بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ آپ حضرات کو معلوم ہو ابھی کچھ مہینوں پہلے سعودی میں ایک بندے کو قصاص کے طور پر قتل کیا گیا۔ خاندان والوں نے اپنے جو سر کے اوپر وہ رومال وغیرہ رکھتے ہیں نا وہ بھی اتار کر اس بندے کے قدموں میں رکھ دیے تھے، بڑی معافی مانگی تھی، بڑی منت سماجت کی، لیکن وہ بندہ کس سے مس نہیں ہوا، تو کیا کر دیا گیا؟ بالآخر اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ ہاں دیت دو، اگر مقتول کے ورثہ راضی ہو جائے، یعنی جس کا خون ہوا ہے اس کے گھر والے اگر قیمت لے کر راضی ہو جاتے یا ایسے ہی اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں تب تو جان بچ سکتی ہے، لیکن اگر وہ یوں کہے کہ نہیں ہمیں جان کے بدلے میں جان چاہیے تو پھر اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 شکلیں ہیں۔ بہرحال
اس میں خاص طور پر جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ شادی شدہ زنا کرے. یہ ہمارا دین جو ہے نا وہ عملی طور پر اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے، عمل کرنا بڑا آسان ہے. اس لیے صحابہ کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی عظمت میں کمی نہیں آنی چاہیے. نبی کی شان کے مناسب جو تھا، اللہ نے نبی سے وہ غلطیاں کروا کر امت کو تعلیم دی. اگر اللہ کے حبیب سے نماز میں کمی کوتاہی نہ ہوتی تو ہمیں سجدے سہو کا طریقہ معلوم نہ ہوتا. نماز میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت نہ چھوٹتی تو ہمیں بھائی اس امام سے غلطی ہونے پر کیا کرنا چاہیے وہ ہمیں معلوم نہ ہوتا. جو نبی کی شان کے مناسب تھا، اللہ نے اپنے محبوب سے وہ غلطیاں کروا کر امت کو دین دیا، عملی دین دیا. اور جو مناسب تھا صحابہ سے غلطیاں کروا کر. آج کے دور میں کوئی ولی کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ وہ زنا کرے گا؟ کوئی ولی کسی پرائی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھتا بھی نہیں. ابھی بندے نواز کا عرس چل رہا ہے، اتنے بڑے ولی کامل تھے کہ جب ان کے پاس کوئی عورت بیعت ہونے کے لیے آتی یا کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتی، حضرت کے اور اس آنے والی بندی کے درمیان میں حضرت نے اپنی خانقاہ کے اندر ایک بہت بڑا حوض بنایا تھا، پانی کا حوض تھا. وہ عورت بیعت کرنا چاہتی تو اس پانی کے اس کنارے پر ہاتھ ڈالتی، حضرت یہاں ہاتھ ڈالتے، اس طرح سے بیعت کرتے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیتے تھے، نظر سے نظر نہیں ملاتے تھے. جب ایک اللہ کا ولی اس طرح سے زندگی گزار سکتا ہے تو صحابہ کرام تو سب ولیوں کے سردار ہیں. لیکن عملی طور پر تاکہ ہمیں دین آسانی کے ساتھ پہنچ سکے، قبیلہ مزینہ کی ایک عورت، صحابہ کرام کے زمانے کی ایک خاندان تھا، ایک عورت آئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے زنا کا اقرار کیا. پیارے آقا، شادی شدہ ہوں، زنا ہوا ہے، حمل ٹھہر گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے. پاک کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زمزم کا پانی لایا جائے گا، اس کو غسل دیا جائے گا اور پاک کر دیا جائے گا. جیسے اپنے یہاں بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے بعد عورت کو غسل دیا جا رہا ہے وغیرہ، وہ سب کیا جا رہا ہے، پاک کیا جا رہا ہے. وہ عورت بھی جانتی تھی، وہ اللہ کی بندی جانتی تھی، پاک کرنے کا مطلب یہ ہے مدینہ کے چوراہے پر کمر کے برابر گڈھا کھودا جائے گا، مجھے اس میں آدھا دفن کیا جائے گا، صحابہ کرام چاروں طرف کھڑے ہوں گے، نوکیلے پتھر ہوں گے، پتھروں کی بارش ہوگی اور میرے خون کے فوارے نکلیں گے، میری ہڈیاں ٹوٹے گی اور اس حال میں تڑپ تڑپ کر مجھے جان دینی ہوگی. لیکن گناہ کی نحوست وہ جانتی تھی اللہ کی بندی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہہ رہی ہے، پیارے آقا مجھے پاک کر دیجئے. آقا نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف آ کر کہنے لگی، پیارے آقا مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پاک کر دیجئے. آقا نے پھر منہ پھیر لیا، تیسری بار اس نے اقرار کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندی تیرے پیٹ میں ابھی ایک جان ہے، جب حمل سے تو فارغ ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. ابھی اللہ کی بندی گھر گئی ہے، چین سے نہیں بیٹھی ہے، مصلی بچھا کر رب کے سامنے رو رہی ہے، میرے مولا اس حال میں موت نہ دینا، اگر اس حال میں مر کر آئی تو تجھے کیا منہ دکھاؤں گی؟ اللہ مجھے پہلے گناہ سے پاک کرنا، اس کے بعد موت دینا. جن کے دلوں میں اتنا ڈر ہو، بھلا وہ کبھی زنا کے قریب ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ عملی طور پر آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت جیسی سرزمین میں بھی بھلا کبھی کوئی بھول کر وہ دانہ کھا سکتا ہے جس دانے کے بارے میں اللہ نے منع کیا تھا، لیکن کھایا. یہ انسان کی فطرت ہے. بہرحال 9 مہینے گزرے، بچہ پیدا ہوا، دوڑی دوڑی آئی، جیسے وہ انعام لینے کے لیے آتا ہو، دوڑی دوڑی آئی، پیارے آقا بچہ پیدا ہو گیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، جب یہ دودھ چھوڑ دے تب آنا. اب گھر گئی ہے، محنت کر رہی ہے، 8 مہینے میں بچے کا دودھ چھڑا دیا. بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے، بچہ روٹی کھا رہا ہے اور آقا کی خدمت میں لے کر آئی ہے، پیارے آقا اب اس بچے کو میرے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پاک کر دیجیے. تب حکم دیا گیا، گڑھا کھودا گیا، اس کو اس طرح سے سنسار کیا گیا. اب جب پتھر مارے ہیں، ظاہر سی بات ہے خون کے فوارے اڑنے ہیں. کچھ خون کے قطرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کے اوپر اور لباس کے اوپر گر گئے تو حضرت خالد کی زبان سے کوئی ایسا نازیبہ جملہ نکل گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضرت خالد کو بلایا، خالد تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے اس اللہ کی بندی نے 9 مہینے کس طرح سے رو کر اور توبہ کر کے گزارے ہیں. اگر اس کی توبہ کو پورے حجاز والوں پر یعنی پورے عرب والوں پر تقسیم کر دی جائے نا، اللہ سب کی مغفرت کر دے. اس نے اتنی توبہ کی ہے. یہ ہے
اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس طرح سے اس کو پاک کیا جاتا۔ حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، وہ آقا کی خدمت میں آئے، ان سے بھی غلطی ہو گئی، وہ آقا کی خدمت میں آ کر اقرار کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی کا جنون، تجھے پاگل پنا ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے۔ وہ بار بار اقرار کر رہے ہیں نہیں میرے آقا مجھے پاگل پن نہیں ہے، میں پاگل نہیں ہوں، میں ہوش و حواس کے ساتھ اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے زنا کیا ہے۔ ان کے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ ہوا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں رکھی تاکہ امت کے لیے عمل کرنا آسان ہو۔ تو 3 شکلیں ہیں جس کو حدیث پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر کچھ شکلیں ہیں، جیسے ایک آدمی مرتد ہو گیا، مرتد ہونے کے بعد وہ بھاگ گیا، کافروں کے ملک میں چلا گیا، اب وہاں جا کر تو قتل نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ ہتھیار اٹھاتا ہے مسلمانوں کے خلاف تب اس کو پھر وہاں جا کر قتل کریں گے۔ یہودیوں کے بہت سارے واقعات ہیں، کعب بن اشرف کو اس طرح سے قتل کیا گیا، اور یہ مسلمہ کذاب کو اسی طرح قتل کیا گیا وغیرہ، بہرحال واقعات ہے۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جان قابل احترام ہے، ہاں کچھ شرطیں ایسی ہیں، ایسی باتوں کو عقل بھی قبول کرتی ہے کہ نہیں ایسے وقت میں یہی ہونا چاہیے۔ اب دنیا میں دیکھیں یعقوب میمن کو پھانسی دی گئی اپنے ہندوستان میں، کتنے لوگوں نے درخواستیں دی، درخواست مسلمانوں نے کم دی تھی، غیروں نے زیادہ دی تھی کہ اس کی پھانسی معاف کر دی جائے، لیکن معاف نہیں ہوئی۔ حالانکہ جو بھی معاملہ تھا یعقوب سامنے سے آیا، اس نے سرنڈر کیا، سب کچھ کیا، اور یہاں کے آفیسروں نے اس کو یقین دلایا تھا، اطمینان دلایا تھا، آسان سے آسان سزا دی جائے گی وغیرہ، سب کچھ ہوا، لیکن جو بھی معاملہ تھا۔ تو غداری جب ہوتی ہے نا تو غداری کے اندر اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک تو آدمی مرتد ہو کر چلا گیا، پھر اوپر سے چڑھائی کر رہا ہے، اتنی بڑی غداری کر رہا ہے، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ہاں حق شرعی کے ساتھ تمہیں قتل کرنے کی اجازت ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ وہ باتیں ہیں جن کا تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یہ 5 باتیں بیان ہوئی، 5 باتیں ابھی اور باقی ہیں۔ 10 باتوں کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے جو کچھ کرنے کی ہے اور کچھ حرام ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ایک ایک بات کو اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سماجی دین ہے، معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے، بلکہ یوں کہا جائے نا ریاست مدینہ کی بنیاد جو پڑی تھی ان 10 بنیادوں پر پڑی تھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں اللہ رب العزت نے 14 نکات بیان کیے ہیں، ایسے بہترین پوائنٹ بیان کیے ہیں کہ اگر بندہ ان کے اوپر عمل کر لے تو سماج سے جھگڑے ختم ہو جائے، فتنے ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، اور ہر ایک دوسرے کا اکرام کرنے والا بنے، ایک دوسرے کے دل میں خیر خائی پیدا ہو۔ تو ریاست مدینہ اور مدنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے سماجی دین کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ آج عبادتیں تو کچھ درجے میں ہمارے پاس ہے، لیکن سماجی دین ہمارے پاس نہیں ہے۔ گھر گھر میں آگ لگی پڑی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں۔